تو آپ تو الگ اسٹائل سے جا رہے ہوتے ہو, تو جو مجھے بلائے گا جس اسٹائل میں تو اسی اسٹائل میں جاؤں گا نا. مجھے جو انویٹیشن آتی ہے مختلف ملکوں سے بیانات کے لیے آتی ہے, تو بیانات کے لیے میں نہ جاؤں کیا, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر میں تبلیغ میں سال کے لیے چلا جاؤں, وہاں بھی جانا چاہیے, تو وہ والے انداز سے کام تھوڑی ہوگا جو دوسرے, کیونکہ تبلیغ میں تو ایک خاص مخصوص طریقہ ہے, اس سے آگے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, اور ان کا ایک بنایا ہوا طریقہ ہے جو ان کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے. تو کوئی بھی طریقہ ہو, جس طریقے سے بھی تبلیغ کرو. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزہ بہت ہے, جو جس طریقہ میرا والا طریقہ ہے, اس میں جاتے ہیں, استقبال ہوتا ہے, حلوے مانڈے بھی, کھانے پینے بھی ہوتے ہیں, دعوتیں بھی ہوتی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تبلیغ میں جب جماعتیں جاتی ہیں تو کوئی استقبال نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں نا, میں منع کرتا ہوں لوگوں کو بتانے سے تاکہ استقبال نہ ہو. سمجھتے ہو؟ میں اگر استقبال کروانا چاہوں نا, آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے استقبال شاید شروع ہو. اللہ بچائے بڑی باتوں سے ہم جیسے نالائقوں پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. ایسی بھی آئی ہے کہ ہیلی کاپٹر آپ کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئے گا, اتنا کراؤڈ ہوگا. تبھی میں جس کنٹری میں جاتا ہوں اندر جانے کے بعد بتاتا ہوں میں آیا ہوا ہوں, جانے سے پہلے اکثر نہیں بتا رہا ہوتا تاکہ استقبال نہ ہو, کیونکہ مجھے فطری طور پر یہ ہلا گلا اور ہار پھور اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے ذاتی طور پر. تو یہ جو مزے والی آپ بات کر رہے ہیں. دوسری بات, دعوتیں. تو دعوتوں سے بھی میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے گھر کی بھنڈی, گھر کے دال چاول, گھر کی روٹی پسند ہے. آج نہاری کا موڈ ہوا ہے بہت دنوں کے بعد, وہ بھی اپنے خرچے پہ. دعوتیں جو میں قبول کرتا ہوں اپنے لیے نہیں کرتا, سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میری طبیعت پہ بہت بوجھ ہوتا ہے, کیونکہ پھر سامنے والے کی مرضی کا کھانا کھانا ہے, ٹائم بھی سامنے والے کا ہوگا, اس سے صحت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. یہ ٹینشن دیتی ہے مجھے دعوت. سمجھتے ہو؟ تو یہ اللہ کے لیے قربانی ہے کہ سفر میں جانے کے بعد میں دعوتیں قبول کر رہا ہوتا ہوں. یہ قربانی ہے, یہ کوئی مزہ نہیں ہے. تیسری چیز, مزے. سمندر میں ڈبکی مار کے باہر نکلے اور ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہے ہیں. تو ہیلی کاپٹر میں جو میں جاپان میں گھوما, وہ بھی ہمارے میزبان نے زبردستی گھمایا محبت میں. مجھے ہیلی کاپٹر میں گھومنے کا 5 روپے کا بھی شوق نہیں تھا. کوئی چھوٹے بچے تھوڑی ہیں, مننے تھوڑی ہیں جو ہیلی کاپٹر میں جھولے مل رہے ہیں ان کو, مجھے ذرا بھی نہیں تھا. ان کی خواہش تھی مفتی صاحب ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر میں یادگار سفر کر لو, تو وہ بھی اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ میزبان کی خوشی کے لیے میں نے سفر کیا. اور یہ سفر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہوگا, اور بھی بزرگوں نے کیا ہوگا, اپنے لیے نہیں. تو یہ میں نے انجوائے نہیں کیا, یہ کس نے انجوائے کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ ہاں, ہم نے ڈبکی انجوائے کی ہے, وہ کسی کے مشورے پہ نہیں, وہ ہم نے خود. تو کیا ہم انسان کے بچے نہیں ہیں کیا؟ اتنا بھی نہیں انجوائے کرنے دو گے یار؟ ہمیں جا رہے ہیں اور ڈبکی مار کے نکل رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, تو مار لیتے ڈبکی, سمندر میں نکل آتے, ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر میری اس ڈبکی کو دیکھ کر فینس بھی انجوائے کر لیں تو گورنمنٹ نے ان پر بھی کوئی پابندی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بہت سے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, واہ بھائی واہ, ڈبکی ہم مار رہے ہیں, مزہ کس کو آ رہا ہے؟ مرغی ہماری انڈا دے رہی ہے, اور مزہ ان کو آ رہا ہے جو ولاگ دیکھ رہے ہیں انڈا دینے کا. تو اس میں کیا خرابی ہے یار؟ تو باقی یہ دورے تبلیغی ہی ہوتے ہیں, سمجھتے ہو؟ اور اس میں یہ نہیں مزے کم ہوتے ہیں, ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے, دنیا میں کون ایسا بے وقوف ہوگا جو امریکہ جائے اور 1 ہفتے کے بعد واپس آ جائے, جبکہ چھٹی بھی میری لمبی تھی. 1 ہفتے کے بعد میں کیا کیا, وہاں سے بھاگا ہوں. اتنا روکا, اور فری پھوکٹ میں تھا میں وہاں پہ, کیونکہ میرے خرچے جنہوں نے انوائٹ کیا وہ. آپ بتاؤ, تمہیں کوئی جہاز کا آنے جانے کا ٹکٹ دے امریکہ کا, اور تمہیں وہاں مرغے بھی روزانہ کھلا رہا ہو, اور ہوٹل میں لگژری ہوٹلوں میں رہائش بھی دے رہا ہو, تم 1 ہفتے میں آؤ گے واپس؟ تو وہیں پڑ جاؤ گے وہیں پہ, کیونکہ تمہیں بہت مزہ آ رہا ہوگا. کیونکہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا تھا, اس لیے 1 ہفتے بعد ہم پاناما چلے گئے. وہاں سے ہم نے کہا نکل بھائی یہاں سے کہیں اور جاؤ. وہاں بھی 1 ہفتے کے بعد وہاں بھی بڑا مزہ آتا. میں جب گیا ہوں تو فری کا کھانا تھا, کیونکہ میزبان نے ظاہر مجھ سے کھانے کے پیسے تھوڑی لیں گے, اتنا تو الگ الگ کرتا ہی ہے نا اگلا. اس کے بعد میں 1 ہفتے میں تھک گیا, میں نے کہا بھائی واپس جانا ہے. تو اگر مزے ہوتے تو میری چھٹی بھی لمبی تھی, اس کے باوجود ہم واپس جلدی آ گئے. وجہ اس کی یہ تھی, خالصتاً تبلیغی دورہ تھا جس میں دماغ استعمال ہو رہا تھا. 2 گھنٹے کے بیانات ہو رہے تھے, تھک گیا تھا بری طریقے سے. اس کے بعد کھانے کے لیٹ نائٹ کھانا ہے, پھر اس کے بعد بدہضمی. اپنے گھر میں جیسے آدمی ٹانگیں پھیلا کے سوتا ہے بھائی, امریکہ ہو, جاپان ہو, یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو, شادی شدہ آدمی جو بچوں والا ہو, اس کو جو مزہ گھر میں آتا ہے. ہاں, کوارے چھڑے چھاڑ کو نہیں آئے گا گھر میں مزہ, وہ کہے گا گھر سے باہر رہو, گھر میں ڈھکن میں بیٹھ رہو. لیکن جب آدمی کا گھر ہوتا ہے نا, جو سکون اس کو گھر میں ملتا ہے وہ سکون دنیا میں اس کو کہیں بھی نہیں ملتا. تو تبلیغ میں بھی جانا چاہیے, میں یہ نہیں اس کی نفی نہیں کر رہا. اور تبلیغ کا کام زیادہ بڑا کام ہے, اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. زیادہ اس لحاظ سے کہ وہ بڑا نیٹ ورک ہے, اس میں قربانیاں بہت ہیں, اور تبلیغ کی قربانیاں ہی ہیں جو ہم بھی اس راستے پہ چلے ہیں. باقی میں لوگوں سے اکثر ایک بات کہتا ہوں, اگر لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے مزے بہت ہوتے ہیں, تو ایک بچے کو مولوی بنا کیوں نہیں دیتے؟ مزے کا کس کو شوق نہیں ہوتا؟ بنا دو نا پھر. باقی لوگ کہتے ہیں جہاز میں جا رہے ہیں, تو جہاز میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ مزہ آتا ہے. اس کے بعد جہاز کا سفر جتنی بڑی ٹینشن ہے نا, ٹرین میں زیادہ مزہ آتا ہے. ڈکٹ ڈکٹ نالوں سے گزرتی ہے, پھر پل سے گزرتی ہے. ہر پاکستان کی ٹرین میں ہر منٹ کے بعد ساؤنڈ چینج ہوگا آپ کا, ٹرین کا ساؤنڈ. باہر ملکوں میں ایک ہی ساؤنڈ آتا رہے گا, یہاں ایک دم محلے سے گزرنا شروع ہو جائے گی ٹرین نا, اس کا ساؤنڈ بالکل الگ. پھر نالا آ جائے گا نیچے, ٹکا ٹم ٹم ٹکا ٹم, پھر ایک دریا آئے گا خطرناک قسم کا, اس کا الگ. پھر آگے گدھا کھڑا ہوا ہوگا, ایک دم جذبات بن جاتے ہیں, وہ ہٹے گا, پھر ٹرین پاس ہوگی. یہاں ٹرینوں میں بہت مزہ ہے, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے مزے نہیں ہے بھائی, اس میں ٹینشن ہے. میں تو امریکہ گیا تھا, میرا خیال تھا بہت ہی مزہ آئے گا, میں 1 مہینہ گزاروں گا, نہیں مزہ آیا. 1 ہفتہ گزار کے مجھے بہت روک رہے تھے وہ, رک جاؤ. ادھر آیا ہوں, میرے استقبال میں گٹر کا مال ملادہ اٹھا کے گھر کے باہر رکھا ہوا تھا کسی نے. میں نے آتے ہی کہا, میں نے کہا دل چاہ رہا تھا ویڈیو بناؤں, تو میں نے کہا اپنے شہر کی اتنی برائی نہیں کرنی چاہیے. تو پھر بھی یار مزہ گھر میں ہی ہے. ابھی بھی پڑا ہوگا, آپ جا کے دیکھ لیں. مسجد کی امامت ہے تو چھوڑ بھی نہیں سکتے گھر, کیا کریں. اب سوکھ گیا ہے, بدبو ختم ہو گئی ہے اس میں. یہ قدرت کی طرف سے بھی کچھ, اللہ کی طرف سے بھی کچھ انتظامات ہوتے ہیں.
گدھوں کو پال لو کراچی میں. میں نے پاناما میں آپ کو ساحل سمندر پہ گدھ دکھائے نا, وہ گدھ کیوں پالے ہوئے ہیں؟ وہ سارا مچھلیوں کا کچرا اٹھا لیتے ہیں. تو میں نے اس میں ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ بہترین پیکیج ہے کراچی کی گورنمنٹ کے لیے, گدھ پال لیں, وہ خود ہی سارا کچرا اٹھا لیا کریں گے, گورنمنٹ سے تو اٹھ نہیں رہا کچرا.